اچھا، ایک اور چیز بھی میں نے آپ کے نوٹس میں لے کے آنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ غیر ملکی سازشیں ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے جس میں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، دوسری طرف ہمارے داخلی معاملات بھی ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں جو سٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، جو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے تو نہ انڈیا ہے، نہ افغانستان ہے، نہ ایران ہے، اس کے پیچھے ہم خود ہیں۔ اور صورتحال کیا ہے کہ اغوا کے جو واقعات ہیں تو انٹرنیشنل رینکنگ میں پاکستان 8ویں نمبر پہ آ گیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور جو ورلڈ پاپولیشن ریویو رپورٹ ہے اس کے مطابق گزشتہ 2 ماہ میں سندھ میں 200 سے زیادہ افراد کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، جن میں سے 50 کو بھاری تاوان کی ادائیگی کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اور سندھ میں ڈاکو لوگوں کو لالچ دے کے اپنے پاس بلاتے ہیں اور اغوا کر لیتے ہیں، اور پھر جب کوئی تاوان نہ دے سکے تو گلا تک کاٹ دیتے ہیں۔ وہ گلا کاٹنے کی ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ اور سکھر اور لاڑکانہ کے علاقوں سے 81 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے، جن میں سے 59 کو تاوان لینے کے بعد رہا کیا گیا، اور باقیوں میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا اور کچھ کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، وہاں پہ کیا صورتحال ہے اسٹریٹ کرائم کی؟ لیکن یہ صرف کراچی میں نہیں ہو رہا جی، نہیں، صرف کراچی میں نہیں ہو رہا، یہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے جناب۔ اور لاہور کی جو فگرز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں جرائم پیشہ افراد روزانہ 200 لوگوں کو لوٹتے ہیں صرف لاہور شہر میں، اور رمضان کے پہلے 2 ہفتے میں جرائم کے 1000 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اور 2024 میں 80 دن کے دوران شہر میں 74,000 جرائم کے واقعات پیش آئے۔ ان میں قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور لوٹ مار بھی شامل ہے۔ اور صرف 20 مارچ کے دن شہر میں جرائم کے سب سے زیادہ واقعات ہوئے جو 500 کے قریب تھے۔ تو ان واقعات کو ہم کیسے روکیں؟ اس کے پیچھے تو کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہے۔ اچھا کھوسا صاحب، جو میں نے آپ کو وقفے سے پہلے کچھ ڈیٹیل بتائی ہے، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، پاکستان کے ہر صوبائی دارالحکومت میں جرائم بڑھ رہے ہیں۔ اس کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ ایران سے گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس میں جیسا کہ مصدق صاحب بتا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے اقتصادی پابندیوں کا خطرہ بھی ہے۔ میر صاحب، یہ ذرا میں 10-11 سال پہلے کی آپ کو بات بتا دوں، کیونکہ ایران ماشاء اللہ ایمبیسڈر ہوتا تھا ایران کا، تو وہ میرا دوست بھی تھا خاصا، تو اس نے یہ کہا کہ ہم جو جتنی ڈایا میٹر کے جو ہمیں پائپس چاہیے ہم نے وہ آرڈر کر دیے ہیں، اور ہم اپنے بارڈر تک تو پائپس لے آئیں گے، آپ آگے سے نواب شاہ تک اپنا پائپ کا بندوبست کرنا ہے، یہ آپ کریں گے۔ باہر کا وہ بھی ہم نے کہا کہ یہ بھی آپ ہی کریں، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے منگتے ہی ہیں نا، ہر ایک کے ساتھ ہم کہتے ہیں مہربانی کر دو دین جتنی کرنی۔ تو یہ انہوں نے تو پورا کر دیا ہے، وہ پائپ لا چکے ہیں ہمارے بارڈرز تک، وہ اپنا پائپ تو انہوں نے کر دیا۔ اب یہ انٹرنیشنل ہمارے اوپر یہ ویور والی بات بالکل ٹھیک کی ہے ملک صاحب نے، ویور لینا چاہیے جتنا مستعدی سے کریں گے، لیکن 10 سال ہو گئے اس بات کو کرتے ہوئے، ابھی تک ہم نہیں لا سکے، ہمیں شدید ضرورت ہے۔ اب جو دوسری ہاں، اور اگر ہم نے نہ کیا تو انٹرنیشنل کووننٹ کے تحت ہمارے اوپر بھاری یہ جو ہے یہ پینلٹیز بھی لگیں گی۔ ابھی یہ بھی جو ہے کٹ آؤٹ ڈیٹ تقریباً ہوا چاہتی ہے، ایران پینلٹی لگائے گا، ایران پینلٹی لگائے گا وہ جو ان کی کمپنی ہے، بیکاز آبویسلی دیز آر انٹرنیشنل کووننٹس، یو کانٹ تھرو دیم ان دا ونڈ جسٹ لائک دیٹ کہ ایک ملک نے تو پورا کر دیا اور آپ کی طرف سے تسال ہو رہا ہے کہ آپ اس پہ بالکل جو ہے نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی انویسٹمنٹ تو بہت زیادہ ہو چکی۔ اچھا اب آپ کو میں اپنا یہ بتاؤں، دیکھیں جب میں نے اس وقت میں گورنر تھا تو اس وقت ہم نے جو سروے کرایا تھا، ہمارا ایک بہت بڑا ڈیویڈنٹ ہے، ہماری جو ہے آبادی یوتھ جو ہے وہ سب سے دنیا میں 70% تقریباً 65-68%، 30-35 سال سے کم عمر کے ہمارے ہیں۔ یہ ہماری پاکستان کی بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وی ہیو دا موسٹ انویگوریٹ یوتھفل انرجیٹک ہیومن ریسورس پاکستان میں ہے۔ لیکن سروے جب میں نے کروایا تھا تو یو نیڈ 36 ملین جابز، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 10 سال میں 36 ملین جابز کی ضرورت تھی۔ ہمارا جتنا انفراسٹرکچر ہے سارا ہم ایڈ ہاکزم پہ چل رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بھی ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، ہم جاب سیکرز پروڈیوس کر رہے ہیں، جاب سیکر، ڈگری پکڑا دی وہ جا کے ہلکان ہو کے تو نوکریاں ڈھونڈتا پھرے۔ ہم جاب پروڈیوسرز جو ہے وہ نہیں ہم اپنا ایجوکیشنل سسٹم میں۔ پھر ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں 3 متحارب ایجوکیشنل پیرلل چل رہے ہیں جن کا کوئی کوہیشن نہیں ہے، آپس میں نفرت کرتے ہیں۔ ایک ایلیٹ کلاس کی ایجوکیشن ہے، ایک جو ہے دوسری پبلک سیکٹر ایجوکیشن ہے، وہ A لیول O لیول والی ہے، اور یہ ہے جو ہے میٹرک وغیرہ FA بھی ہے۔
اور تیسرا مدرسہ سسٹم چل رہا ہے. انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور مدرسہ، یہ تینوں پیرلل چل رہے ہیں اور تینوں ایک دوسرے سے متحارب بھی ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں. ان کی کوئی آپس میں کوئیشن نہیں ہے اور تینوں کا مطمع نظر ایک ہی ہے کہ یہ جاب سیکرز پروڈیوس کر رہے ہیں. نالج بیسڈ ایرا میں ہم ان کو نالج بیسڈ یا انٹیگریٹ انڈسٹری کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم ان کو نہیں دے رہے ہیں، اس کی کھپت نہیں کر رہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ 36 ملین جابز تو ہم دے نہیں سکتے. آپ آج ایک نائب قاصد کی کلرک کی پوسٹ کے لیے آسامی کے لیے کریں، آپ کو 10,000. اس کے لیے ضروری ہے نا کہ یہ سیاستدان پارلیمنٹ میں اکٹھے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے سولوشن نکالیں. میر صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر ہم نے یہ انرجیٹک یوتھفل فورس کو کنسٹرکٹیو نیشن بلڈنگ میں نہ لگایا تو یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے، یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے کرائمز کریں گے یا ڈرگ پر ایڈکشن ہو جائیں گے، دے ول لینچ یو سر. یہ ول ڈسٹرکشن ہوگی آپ کی. اور جو اس وقت ڈسٹرکشن ہو رہی ہے سوسائٹی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت، ہر حکومت کی پرائرٹی میں یہ ہے ہی نہیں ہے. اٹ از نان ایگزسٹنٹ.